بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے سیشن چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے اس کا 9واں حصہ پارٹ 9 پیش کیا جا رہا ہے۔ اس تمام گفتگو سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سیکس ایجوکیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے ہمارا مقصد آپ لوگوں تک جنسی معلومات پہنچانا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ علم دو ہیں، العلم الادیان و العلم الابدان، کہ دین کا علم کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے، یا پھر بدن کا۔ بقایا جو فنون ہے، علوم ہے، وہ دراصل فنون ہے۔ علوم و فنون کا آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ تو ہمارا مقصد جنسی بے روی کی وجہ سے جو مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، یا جنسی بے روی کے بغیر بعض اوقات کچھ مسائل سامنے آتے ہیں جن کو بہت ہی سیریس قسم کا مرض سمجھ لیا جاتا ہے، اور لوگ ذہنی کفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی ادویات کے لیے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے کوئی جو مسائل پیش آ بھی جاتے ہیں تو کیا وہ واقعی مرض ہیں؟ اگر مرض ہیں تو ان کا علاج کیا جائے، اگر مرض نہیں ہے تو اسے آپ اپنے ذہن پر، اپنے اعصاب پر سوار نہ ہونے دیں، اور یہ جو جنسی مغالطے ہیں، سیکشول مسکنسیپشنز ہیں، یہ آپ کی یہ ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے گزشتہ جو لیکچرز گزر چکے ہیں، آپ نے اگر وہ پہلے نہیں سنے تو آپ ان کو ترتیب وار سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے جو مسکنسیپٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے جو مغالطے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو گزشتہ جو ہمارے لیکچر گزر چکے ہیں ان میں جریان، احتلام، نامردی، کمزوری، مشتزنی، زنا، شادی، یہ تمام مسائل ڈسکس ہو چکے ہیں، منی کا پیدا ہونا، منی کا اخراج ہونا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے کہ جنسی طور پر جب بندہ بلوغت کی عمر میں آ جاتا ہے تو بعض نوجوانوں کے ساتھ مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ ہماری پنجابی میں اس کو دھات آنا کہنا بھی کہتے ہیں، دھات آنا بھی کہتے ہیں، جریان بھی کہتے ہیں، اور اس کے اور بہت سے ناموں سے بھی اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بہت بڑی مرض ہے؟ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اور عوام میں جو مغالطے ڈالے گئے ہیں نیم حکیموں کی طرف سے، کیا وہ واقعی درست ہیں یا ان میں جو ہے نا مبالغہ آرائی کی گئی ہے؟ تو یہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا، کیونکہ بعض نوجوانوں کو قطرے آنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ قطرے عموماً عضو تناسل کی جو لینتھ ہوتی ہے زیادہ ہو، پیشاب کی نالی لمبی ہو، اور اس کی جڑ میں جو جڑ ہے اس میں جو نالی کا جو راستہ ہے اس کی عمومی شیپ جو ہے وہ ایس، انگلش کے لفظ ایس سے مشابہ ہوتی ہے، یا اردو کا لفظ چھوٹی یہ جو ہم کہتے ہیں اس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ قطرے پیشاب کے اس میں رک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں بھی ایک حکم آیا استبراء کا کہ پیشاب کو خشک کریں، وٹ پکائیں، ہماری پنجابی میں سے کہتے ہیں وٹ پکائیں، اور عربی لینگویج میں اس کو استبراء کہا جاتا ہے۔ تو پیشاب کو خشک کرنا یہ سنت ہے، بلکہ جس بندے کو قطرے آنے کا مرض ہو یہ اس کے لیے واجب ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں اس کے لیے بہت کھلی اور واضح رہنمائی موجود ہے کہ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں وہ کیا کریں، ان سے کیسے وہ نجات حاصل کریں، کیونکہ یہ مرض نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں بات بٹھا لیں کہ پیشاب کر چکنے کے بعد اگر پیشاب کے چاند ایک قطرے بعد میں گرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا وزن اٹھاتے، کھانسی یا چھینک آنے کی وجہ سے، اور قطرہ گر جاتا ہے، یہ مرض نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ریزن ہے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو فزیکل کنڈیشن، پوزیشن ہے اندرونی نالیوں کی، جس راستے سے پیشاب کا اخراج ہوتا ہے، ان کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کچھ مقدار پیشاب کی رک جاتی ہے، رہ جاتی ہے، اور پھر آدمی جب متحرک ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جسم پھیلتا سکڑتا ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے، وزن بوجھ اٹھانے کی وجہ سے وہ پیشاب چند قطرے جو رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں آپ نبی کریم علیہ السلام، آپ کے اوپر میرے ماں باپ، بال بچے، مال دولت سب کچھ قربان، آپ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی تربیت فرما دی تھی کہ استبراء کیا جائے۔ اس کو بہترین طریقہ حدیث کے الفاظ کا جو مفہوم ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرد حضرات کے لیے یہ حکم ہے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ استبراء کریں، اور ایسے کریں کہ ایسے عضو تناسل کو نچوڑیں جس طرح بکری کے تھن کو دودھ نکالنے کے لیے نچوڑا جاتا ہے، اس طرح دبایا جائے، تو اس طرح دبانے سے نکل جاتا ہے، جو قطرہ ٹھہرا ہوا ہوگا وہ نکل جائے گا۔ اس کے لیے کچی مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور آج دور جدید ہے، اس میں ٹیشو پیپر کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے پیچیدہ مسائل، امراض سے تو بالکل ہی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تو رہ گئی بات پیشاب کی قطروں کی، شریعت مطہرہ میں یہ واجب ہے۔ اب اس طرح کے احکامات، اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں کہ کھانسیں، واش روم میں گئے ہیں، آپ کو قطرے آنے کا مرض ہے، کھانسی کریں زور زور سے،
اس سے فارغ نہیں ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ابھی قطرے خارج نہیں ہوئے، رکے ہوئے ہوں گے، تو سٹ سٹینڈ کریں، دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کے اوپر رکھ کے زور دیں، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے اوپر رکھ کے زور دیں، چلیں 40 قدم تک چلیں، بائیں کروٹ لیٹیں۔ تو یہ تمام جو ہے نا طریقے احادیث مبارک میں بتائے گئے ہیں، اور ان کو فالو کرنے سے یہ مسئلہ بالکل انشاءاللہ ختم ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس سے پاکی صفائی حاصل ہو جائے گی۔ اب اس کے علاوہ قطرے آنے کے مسائل میں منی، مذی، ودی کے قطرے، ان کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ عموماً نوجوان حضرات کوئی بولڈ سین دیکھ لیتے ہیں، پکچر دیکھ لیتے ہیں، کوئی اپنی معشوقہ سے بات کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کو شہوت کے ساتھ اور بعض لوگوں کو بغیر شہوت کے قطرے آنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تو اب اس مسئلے کو لے کر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اپنے ذہن پہ، نفسیات پہ وہ بٹھا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کمزور ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو، آپ کے سامنے کوئی لذیذ کھانے کی چیز آ جائے، مٹھائی آ جائے، کوئی بروسٹ وغیرہ آ جائے، آپ کا جو من پسند کھانا ہو، تو کھانا، کھٹی چیز ہو، ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کھانے سے پہلے ہی آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جنسی گفتگو کرنے سے جنسی اعضاء کے اندر جو ہے نا نمی پیدا ہو جاتی ہے، اخراج ہو جاتا ہے، چند قطرے نکلتے ہیں، بعض لوگوں کے بہت زیادہ بھی اخراج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بالکل اعصاب پہ سوار نہ کریں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ نارمل ہی ہے۔ اگر اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور آپ کو کمزوری، ویکنس محسوس ہو رہی ہے، تو ہمارے ساتھ آپ فری آف کاسٹ مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی چند معلومات آپ کے لیے۔ اب اس کے متعلق جو جریان کے قطرے آنے کی مرض میں جو لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ بتائے جاتے ہیں، کہ جن لوگوں کو دھات آتی ہے، قطرے آتے ہیں، ان کو جو ہے نا قطرے آنے کا مرض ہے، مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب دیواری مشہوریوں والے حکیم، دیواروں پہ لکھے ہوئے اشتہار، نیم حکیم نیم ڈاکٹر جو لوگوں کی صحت جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، میں نے بھی کسی اشتہار میں دیکھا ہے، لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں دماغ کمزور ہو جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پڑھنے کے باوجود کچھ یاد نہیں ہوتا۔ تو نوجوان ینگسٹرز ہوتے ہیں اسکول کالج لائف میں، ان کو جب یہ پڑھتے سنتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ خود کو ویسے ہی محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ بینائی کمزور ہونے لگ جاتی ہے، نظر کمزور، یہ بھی مسکنسیپشن ہے، یہ بھی ایک مغالطہ ہے، کوئی نظر کمزور نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں جناب، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، بندہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بدن تھک جانا، چور چور ہو جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، اس کے علاوہ ٹانگوں اور کمر میں درد، سستی، اداسی سی چھا جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑا پن، احساس کمتری حاوی ہو جاتی ہے، اور کسی سے آنکھ ملا کر بات بھی کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی، آپ میری باتوں کو غور سے سنیں، یہ وہ چیزیں جو مغالط ہیں، یہ غلط باتیں ہیں جو آپ تک کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی دوست کے ذریعے یا کسی نہ کسی نیم حکیم کے ذریعے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو آپ اپنے اعصاب پہ سوار کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے بتایا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مادہ منویہ بہت ہی قیمتی ایلیمنٹ ہے، انسان کے وجود کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے، خاص قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی قیمتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے انسان کو سونا کر کے بنایا ہے، بہت ہی عالی شان چیز ہے انسان۔ تو اس کے متعلق، مادہ منویہ کے متعلق جو کنسیپٹ ہے کہ جناب دیسی گھی کے 100 قطرے ہوں تو ان کی قیمت کے برابر 1 قطرہ خون کا بنتا ہے، اور 100 قطرہ خون کا ہو تو 1 قطرہ مادہ منویہ بنتا ہے۔ اب ایک وقت میں جب آدمی مرض ڈسچارج ہوتا ہے صحت مند، اس کا 3.5 ml سے لے کر 5 ml سے کچھ کم یا زیادہ مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے۔ تو اگر اسی کو ضربیں تقسیمیں لگائیں تو یہ ایک وقت میں سمجھیں بھائی کئی بوتلیں خون کی اس کی ضائع ہو رہی ہیں۔ اب بعض لوگ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کوئی زیادہ کوئی کم، روزانہ کی بنیاد پہ جو مباشرت کرتے ہیں، تو آپ ان کا حساب لگا لیں گے وہ ڈیلی کتنی بوتلیں خون کی اپنی ضائع کر رہے ہیں، اور پھر وہ زندہ بھی پھر رہے ہیں اور صحت مند بھی ہیں اور اپنے معاملات بھی چلا رہے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنے ذہنوں میں یہ بالکل اس کو جگہ نہ دیں۔ اسی طرح بہت سے اور مسائل ہیں، پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنی مسائل کا ذکر کرتے ہیں جناب کہ ہمارے پاس ساتھ قطرے آنے کا مسئلہ ہے۔ اب ایک اور عجیب تصور پیش کر دیا گیا کہ جناب جس حکیم کے پاس جاتے ہیں، نبض پکڑ کے دیکھتے ہیں، ہاں جی بیٹا تمہیں جناب جگر اور معدے کی گرمی ہے۔ اب جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ دیکھ لیں، یا صحیح طبیب کسی حکیم سے حکمت کا راز پوچھ لیں کہ کیا واقعی کوئی جگر کی اور معدے کی گرمی ہوتی ہے؟ یہ کون سی مرض ہے؟ ابھی تک اس نچوڑ پہ نہیں پہنچے جو دیواری حکیم بتاتے ہیں کہ جی معدے جگر کی گرمی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا قطرے دھات وغیرہ آنے کا مسئلہ ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا یہ مفروض ابھی غلط ہے، اپنے ذہنوں میں سے اس کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ اب نوجوانوں میں جو ہے نا ایک مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کی رنگت کا۔
بعض نوجوانوں کو پیشاب سفید رنگ کا آتا ہے، دودیا کلر کا آنے لگ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جناب تمہاری جو ہے نا پیشاب کے ساتھ منی مکس ہو کے نا ضائع ہو رہی ہے اور تم بالکل اس سے نا کمزور ہو جاؤ گے۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا، پیشاب کے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا البیومن کا اخراج ہو جاتا ہے، تو البیومن کا جو تعلق ہے وہ سیکشول پاور سے بالکل نہیں ہے، مرد کی مردانہ قوت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گردوں کے ساتھ ریلیٹڈ پرابلم ہے، اور اس کا الگ سے علاج ہوتا ہے، عموماً کچھ پرہیز کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اس کے کوئی خاص ٹیسٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود مشاہدہ کر لیتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا دودیا کلر کا پیشاب آ جانا کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ سیریس پرابلم نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ دوڑتے پھریں اور علاج معالجے کے لیے پریشان ہوں، اور اس کو آپ اپنی مردانہ قوت کے اوپر سمجھیں کہ مردانہ قوت ہماری جو ہے نا اس سے ختم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض نوجوانوں کو نا دو دھاری پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ دو دھاروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس کو مردانہ قوت کی کمی پہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جناب مردانہ کمزوری ہے، اس وجہ سے اس کی پیشاب دو دھاری ہو گئی ہے، تو ایسا بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا، یہ کوئی مین مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو پیشاب میں جلن، پیشاب کے ساتھ جلن یا خون کا آ جانا، تو اس کو بھی وہ مردانہ قوت کے ختم ہونے کے متعلق ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ جن لوگوں کو پیشاب کے ساتھ جو ہے نا خون آ رہا ہے، پیشاب میں جلن ہو رہی ہے، تو جناب یہ پیشاب میں جلن جو ہے یہ انفیکشن تو ہو سکتی ہے، پیشاب کے ساتھ، چھوٹے پیشاب کے ساتھ اگر خون آ رہا ہے، قطرے یا مکس ہو کے آ رہا ہے، تو گردے کے مقصد جو یورین ٹریک جو ہے اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے، کوئی پتھری کا معاملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے قطرے خون کی آ گئے، ادروائز یہ کوئی مردانہ قوت کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں کو پیشاب روک روک کر آنے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ پیشاب روک روک کر آتے ہیں، تو اس کی عمومی وجہ جو ہوتی ہے نا وہ سوجن سی ہوتی ہے، وہ اندر غدود میں، نالی میں سوجن ہو جائے تو بھی پیشاب روک روک کے آ سکتا ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی مرض سمجھ لیں۔ تو بعض لوگوں کو نا ایک جنرل ایک امکانہ سا سوال، لطیفہ سا ہے کہ جن لوگوں کو گنجا پان ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں جن کے سر کے بال گر گئے ہیں وہ مردانہ لحاظ سے بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو وہ جن لوگوں کے بال گر رہے ہوتے ہیں سر پہ، یا تو گنجا پان ان کا جینیٹک ہوتا ہے، جینیٹک مسائل بھی بعض دفعہ دیکھنے میں آئے ہیں، اور اگر گنجے ہو رہے ہیں تو ان کو فوراً جو ہے نا یہ ذہن میں وہم بٹھا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے بال گر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بالکل ہی نا سرے سے ہی فارغ ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب ٹائمنگ کے متعلق بعض لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، صورت انزال دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے، ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنی ٹائمنگ ہونی چاہیے، اور صحت کے حوالے سے ایک صحت مند مرد کو کتنے ٹائم مباشرت میں لگ جانا چاہیے آفٹر انٹر کورس، تو اس کے متعلق انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کر لیں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ جو ہے نا آفٹر انٹر کورس ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے۔ مختصراً آپ کے لیے اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ایک صحت مند جوان مرد کی جو ہے نا سیکشول ایکٹیویٹی کی ٹائمنگ 1 منٹ سے زیادہ ہونی چاہیے، 1.5 منٹ 2 منٹ اگر ہے تو وہ نارمل ہی ہے، اور اگر وہ میکسیمم بڑھ جائے تو 6-7 منٹ تک چلی جائے گی۔ اگلے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ اس صورت انزال کے متعلق بھی کچھ آگاہی دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا مردانہ کمزوری کی وجوہات بھی بتائیں گے کہ مردانہ کمزوری بیسیکلی کس طرح ہوتی ہے، اور پھر ان کے وجوہات بھی بتائیں گے کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو رہی ہے، اور ان کے علاج کے متعلق بھی ایک سیشن ہو جائے گا، اور پھر آخر میں کچھ خواتین کے جنسی مسائل کے متعلق مختصراً ڈسکس کریں گے، کیونکہ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے، اور کچھ ہم جس ماحول میں جس گیٹ اپ میں ہیں اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس لیکچر کو، اس موضوع کو زیادہ نہ چھیڑا جائے۔ البتہ آپ کے میسیجز آئیں گے آپ کی طرف سے، اگر اس کی فرمائش ہوئی، ڈیمانڈ ہوئی تو انشاءاللہ کھل کے بات بھی کر لیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے، تو اس کو ہم اپنی عام زبان میں، عام فہم انداز میں احسن طریقے سے کوشش کریں گے کہ سلجھے ہوئے الفاظ میں آپ کو میسیج کنوے کر دیں۔ تو ایک بار پھر آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ پریشان ہو، ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو، اس کی گھریلو زندگی یا ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی ہو، اور وہ مریض نہ ہونے کے باوجود خود کو بہت بڑے مرض کا شکار سمجھ رہا ہو، تو آپ کی یہ شیئر کرنے سے اگر وہ ویڈیو سن لے گا، دیکھ لے گا، تو امید ہے اس کا بہت سارا جو ہے ذہنی دباؤ کم ہو جائے گا، اور وہ فرسٹریشن سے نکل آئے گا، اس کی جو ہے ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنی عملی زندگی کی طرف احسن طریقے سے واپس آ جائے گا، اور اس کا گھر بھی بچے گا، اس کی صحت بھی، وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکے گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر بھی گزشتہ لیکچر کی طرح بہت ہی پسند آئے گا۔
تو نیکسٹ ٹائم اگلے حصے کے انتظار میں رہیے، بہت جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی اس وقت اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔